الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائی کو، آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن واقع ہوئی وہ دن ہے، بڑا اہم ترین دن ہے، اور اس کے روزے کی فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ میں بیان کر دی گئی تھی کہ جو بندہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اس کے ایک سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. خیر، اس دن کی نسبت سے بہت ساری باتیں جو مجھے عرض کرنی تھی پچھلے جمعہ کے اندر اس دن کے آنے سے پہلے بیان ہو چکی ہے، تو اس لیے میں آج کے جمعہ کے لیے حالات کے اعتبار سے، ایک ماحول کے اعتبار سے دوسرا عنوان اور دوسرے ٹاپک پہ بات کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ عنوان یہ ہے کہ جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، عنوان بھی ایسا ہے کہ کتابوں میں تلاش کرنے سے ملتا نہیں ہے، لیکن جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے اور کچھ نہ کچھ تیاری کر کے اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. میرے مراد اس سے واٹر، ووٹنگ، الیکشن، وہی سب چیزیں، کیونکہ میرے محترم دوستوں، الیکشن کمیشن نے 1 ستمبر سے 31 اکتوبر تک کے لیے 2 مہینے کے لیے اعلان کیا ہے کہ جن افراد کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے وہ اپنے نام کا اندراج کرا دیں، جن افراد کے نام ووٹر لسٹ میں غلط ہے وہ صحیح کرا دیں گے، جو غلطیاں، جو کمی بیشی ہیں وہ ساری کی ساری کمی بیشیاں پوری کی جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو غلط نام ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے تو کسی اور علاقے میں ہے، جس کی وجہ سے ہم ووٹنگ نہیں کر پاتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے موقع دیا گیا ہے ان ساری غلطیوں کو صحیح کرنے کا، لیکن اس کے باوجود گمراہ کی عوام جو تقریباً 12 سے 15 لاکھ کی آبادی ہے، جہاں تقریباً 12 سے 15 لاکھ کی آبادی ہے، اور ہم نے RTI سے اس کی رپورٹ نکالی تو پتا چلا کہ
74,000 یا 1,84,000 के आसपास ऐसे अपराध हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। 12 से 15 लाख की आबादी में से सिर्फ 1.25 लाख अपराधी के नाम वोटर लिस्ट में है। उसमें से भी 50% लोग वोटिंग करते हैं। फिर कहाँ हमारे उमरा की तरक्की होगी और कहाँ से हुकूमत की नजरें उमरा की तरफ मुतवज्जे होगी, क्योंकि ये जो हुकूमत है जमहूरी मुल्क है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है, और जो जमहूरी मुल्क होता है वहाँ के आवाम को बराह रास्त हुकूमत साजी और कानून साजी के अंदर दखल देने का इख्तियार नहीं है, बल्कि वहाँ के आवाम अपने वोटिंग के जरिए से नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजती हैं। फिर वो आवाम के नुमाइंदे जो होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठकर आवाम के लिए कानून साजी करते हैं और आवाम के हक में और आवाम के खिलाफ फैसले करते हैं। 2014 की मर्दमशुमारी के एतबार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वोटर्स हैं, आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, मर्दमशुमारी की बात नहीं कर रहा हूं, जो वोटर्स की बात कर रहा हूं, वोटर्स तकरीबन 83 करोड़ 41,479 थे। कितने थे? 83 करोड़ 41,479 थे। उनमें से 55 करोड़ 38,01,801 ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। कब की बात है? 2014 की। क्या रेशियो बैठता है परसेंटेज के एतबार से? तकरीबन 66% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था और तकरीबन 40% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। हालांकि मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं वही नुमाइंदे कानून बनाते हैं और वही नुमाइंदे अवाम के भले और बुरे के फैसले करते हैं। हमारी सुस्त रवि और हमारी ये वोटिंग में हिस्सा न लेना, मैं कोई इंशाअल्लाह डिटेल से बात करूंगा, ये अपने घरों पे बैठ जाने की वजह से ये होता है कि आज हम कभी अफसोस मल रहे हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। अक्सरियत उन लोगों की है, तो अक्सरियत उन लोगों की नहीं होगी क्योंकि उन लोगों की जो वोटिंग थी और उन लोगों के जहन वाले जो लोग थे उन्होंने 100% वोटिंग की, और जिन लोगों ने उनको ये समझ लिया कि ये सब गलत है, गलत मिजाज के हैं, गलत समाज के हैं, गलत सोच के हैं, जिसकी वजह से हमें दूर बैठे रहना है, हमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना है, तो हम लोग अपने घरों के अंदर आराम से बैठे रहे और जो उन गलत लोगों के साथ थे उन्होंने 100% वोटिंग की, जिसकी वजह से आज वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, हर किस्म के खिलाफ जो चाहे वो फैसले नाफिज कर रहे हैं और कानून साजी कर रहे हैं। आप कहेंगे कौन सा कानून नाफिज किया? कल और परसों की बात है, मुसलमानों के खिलाफ कानून नाफिज कर लिया। हम आज तक सुनते आ रहे थे कानून बनाने वाले हैं, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी पार्लियामेंट के अंदर तलाक़ सलासा के ऊपर कि जो कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स की बातें थी। 3 तलाक अगर अपने किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को दे दी तो पहली बात तो तलाक वाक़ई ही नहीं होगी, एक भी वाक़ई नहीं होगी, वो बीवी उसकी निकाह के अंदर ही रहेगी। लेकिन फिर भी उसने 3 तलाक का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? जिसकी वजह से उसको गैर जमानती कैद हो जाएगी। 3 साल या 5 साल या 6 साल की वैसी कोई कैद है जो गिरफ्तार हो जाएगा, उसकी कोई जमानत नहीं होगी। और ये कानून लाए थे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में पास कर दिए थे, तो हमारे उलमा किराम ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमा हिंद ने उसकी मुखालफत की थी, जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर वहां से ये तय हुआ कि राज्यसभा में जाएगा और वहां उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन परसों तरसों हमारे जो वजीर कानून है रविशंकर प्रसाद जी, उनको सुबह सुबह क्या सूझी कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए कानून को पास कर दिया, जारी कर दिया और 2 दिन से कानून नाफिज भी हो गया।
اب جہاں کہیں بھی ایسی طلاق واقع ہوگی، جس مرد مومن نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو ایک طلاق واقع نہیں ہوگی جو قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمارا قرآن تو کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اس طرح سے طلاق دینا یہ مبغض المباحات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطرناک قسم کا غصہ آتا ہے ایسے طلاق دینے والے کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ملعون کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ اسلامی بات ہے کہ اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ قرآن کہتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت روی شنکر پرساد جی فرماتے ہیں کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بھائی جب طلاق واقع نہیں ہوئی تو اس کا جو لفظ ہے وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس شوہر کو 3 سال کی غیر ضمانتی قید کیوں دی جا رہی ہے؟ اچھا 3 سال تک وہ جیل میں رہے گا اور اس کی بیوی کے، اس کے بچوں کے خرچے کون پالے گا؟ اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ تو میرے محترم دوستو، مسلم سماج کو ایسا الجھایا جا رہا ہے اور ایسا کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ مسلم سماج غصے سے، آپے سے باہر آ کر کچھ ایکشن کرے جس کی وجہ سے حکومت اور حکومت والوں کو ری ایکشن کرنے کا موقع مل جائے، باہر مل جائے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام میں، اور اسلام جو آیا ہے مخصوص میعاد تک کے لیے، مخصوص وقت تک کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو اسلام نے ہر چیز سے اصول بنائے، بہت نپے تلے اصول بنائے ہیں۔ طلاق والا جو راستہ ہے یہ بھی بہت بہترین راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حد درجہ کوشش کرنے کے باوجود، جن کا کمپرومائز نہیں ہو پا رہا ہے، سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، لائف سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے، بیوی کو شوہر سے نہیں جم رہی ہے، شوہر کو بیوی سے نہیں جم رہی ہے، یہ خاندان والے جمع ہوئے، یہ خاندان والا جمع ہوئے، انہوں نے بہت کئی بار مشورہ کیے، میٹنگ کیے، لیکن پھر بھی کوئی اس کا سولوشن نہیں نکل رہا ہے۔ تو اب کیا زندگی بھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہے اور اسی طرح کی لائف ختم کر لے؟ نہیں میرے محترم دوستو، جب سارے راستے اختیار کرنے کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو پھر شریعت نے گنجائش دی ہے کہ شریعت کی روشنی میں احسن طریقے سے، جو شریعت کے اندر بہترین طریقہ ہے، طلاق دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہونا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ طلاق حسن ہے، طلاق رجعی ہے، طلاق مغلظہ ہے۔ تو یہ 3 طلاق والی ہے وہ طلاق مغلظہ ہے، اس سے بہتر طلاق رجعی ہے، اس سے پہلے طلاق احسن ہے۔ ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن شریعت کے نواب علماء کرام کے پاس جائیں گے تو ایسا بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو علماء کرام کے پاس جائیں گے، علماء کرام اور مفتیان کرام اس کا راستہ بتائیں گے کہ اگر نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو شریعت نے یہ راستے بتائے ہیں، اس راستے سے طلاق دیں گے تو چھٹکارا بھی ہو جائے گا، اور پھر چھٹکارا ہونے کے بعد، عدت کے پوری ہونے کے بعد عورت کہیں اور اپنا نکاح کر سکتی ہے، مرد دوسری بیوی اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سارے راستے اس قانون کے ذریعے سے روی شنکر پرساد نے بند کر دیے۔ مطلب کہ بھگتتے رہو، اور نہیں بھگت سکتے ہو، نہیں جھیل سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تو پھر ہمارے پی ایم صاحب نے جیسا کیا ویسا کرو، نکاح میں رکھو لیکن چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، گھومتے رہو، ملک پوری دنیا میں گھومتے رہو۔ میرے محترم دوستو، ہماری شریعت نہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے جو روی شنکر پرساد نے اعلان کیا ہے، اور نہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے جو ہمارے پی ایم صاحب کر رہے ہیں۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم نے کسی سے نکاح کیا ہے تو اس کے حقوق ادا کرو، اس کے حقوق پورا کرو، جہاں کہیں بھی رہو اپنے ساتھ رکھو۔ اگر تمہیں ایبروڈ جانا ہے، بیرونی ملک جانا ہے، تو بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی نہیں جا سکتے، بیوی کی رضامندی کے بغیر جا بھی نہیں سکتے ہو، جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہو، جب تک وہ نہ کہے تب تک نہیں جا سکتے۔ ہماری شریعت نے جو عورتوں کے حقوق دیے، تو میرے محترم دوستو، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایرے بیرے اور جاہل قسم کے جو سیاستداں آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہیں، ہم ہندوستانی عوام کی وجہ سے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہندوستان وہ ملک ہے کہ شاید دنیا کے اندر اتنا خوبصورت ملک کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، جمہوری ملک ہے، کثیر اللغہ اور کثیر المذاہب ملک ہے،
یہاں ہر قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. ایسی ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ آپ ایک راجیہ کو چھوڑ کر دوسرے راجیہ، ہم کیرلا میں گئے تو ملیالم بولتے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہم کیا کیا بولتے ہیں. تو ایسی ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں. اور کثیر المذاہب ہے، یہاں بہت سارے قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نہیں، ہندوؤں کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں. لیکن میرے محترم دوستوں، پھر بھی لوگ امن اور شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. کچھ ہی انگریزوں کے پٹھو اور انگریزوں کے غلام یہاں جو باقی رہ گئے ہیں، جو اس ہندوستان کو انگریزوں کی طرف توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حسن اتفاق کیا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کو اور ہندوستانی عوام کو اور ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان ساری حالات کی ذمہ دار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج نہیں کراتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ ووٹنگ میں حصہ لینا اور ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہی نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. دینی فریضہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ قائم رہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ووٹنگ کیا ہے؟ ایک گواہی مانگی جاتی ہے. 4 بندے کھڑے ہیں، بھائی ان میں سے کون سا بندہ تمہارا نمائندہ بننے کے قابل ہے، اس کے حق میں تم گواہی دو. جو بندہ تمہارے حق میں نمائندہ، تمہاری نظر میں نمائندہ بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کرو، اس کو اگنور کرو. تو تم سے گواہی مانگی جاتی ہے. میں کچھ حدیثیں لکھ کے لایا ہوں کہ اس میں صاف صاف ہے. اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے حکم ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے انصاف کا اور شہادت کا مطالبہ کرے تو شہادت دو. اور یہ شہادت ہم کب دے پائیں گے؟ جب ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہوگا، ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہوگا، تب ہم یہ شہادت دے پائیں گے. میرے محترم دوستو، ایک بات اور سنو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے دشمن کے خلاف ہمیشہ تیاری رکھو، اپنے دشمن کے خلاف ہمیشہ تیار رہو. آگے کیا؟ بوم کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، راکٹ کے ذریعے سے، کیا چیز کے ذریعے سے؟ من قوہ، من قوہ. ایسا مجمل لفظ استعمال فرمایا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کام آئے گا. تلوار کا لفظ استعمال نہیں کیا، تیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت تلوار اور تیر کا زمانہ تھا. لیکن کیا فرمایا؟ من قوہ. تلوار کا لفظ استعمال نہیں کیا، تیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، راکٹ اور بم کا استعمال نہیں کیا. قوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کے خلاف. تو آج میرے محترم دوستوں، ہندوستان کے اندر ایسے جو سرفرے لوگ مسلمانوں کو، اقلیت کو، دلتوں کو جو پریشان کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے. کون سی طاقت ہے؟ ووٹ کی طاقت ہے. اگر ان کو زیر کرنا ہے، ان کو نیچے کرنا ہے، ان کو کرسی اختیار سے دور رکھنا ہے تو ہمارے پاس ووٹنگ کی طاقت ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ بھی ایک طاقت ہے. میں قرآن کریم کے ذریعے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طاقت ہے جو ہمیں حاصل ہونا ضروری ہے اور ہمیں اس طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ضروری ہے. ہمارے پاس اگر یہ طاقت مضبوط طریقے سے اور اکمل طریقے سے اور احسن طریقے سے رہے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھے پالیٹکس اور اچھے سیاستدانوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کرسی اقتدار پر پہنچ کر انصاف کا بول بالا کریں گے اور عوام الناس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب بھی الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو پارٹیز ساری کی ساری
پالیٹکس میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے، چاہے وہ راشٹروادی کانگریس ہو یا کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یا من سے ہو، ساری کی ساری پارٹی ہماری نظر میں ایک ہی جیسی ہے. تو ان کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہیں، یا ان پارٹیز کے جو نمائندے یا ان کی طرف سے جن کو ووٹ دینے کا ہمیں اختیار دیا جاتا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر سے بالکل ہیچ ہے، ہماری نظر میں اچھے نہیں ہے، تو ہم ان کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آنے کے بعد بھی ہمارا کچھ بھلا کرنے والے نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایک چیز کھول کے بیان فرما دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے حالات ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اهونهما، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اهونهما، جب تم دو مصیبتوں کے اندر گرفتار کر دیے جاؤ، دو مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ، فاختر اهونهما، تو ان میں سے جو مصیبت تھوڑی آسان ہو اس کو اختیار کر لو. ان میں سے جو مصیبت تھوڑی آسان ہو اس کو اختیار کر لو. تو میرے محترم دوستوں، ساری پارٹیاں میں مانتا ہوں کہ ساری پارٹیاں پالیٹکس میں لڑنے کی وجہ سے گندی ہو چکی ہیں، ان کا مزاج خراب ہو چکا ہے، اور جتنے پولیٹیکل افراد ہیں وہ بھی سب خراب ہو چکے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو ریشیو ہوگا، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو 100% خراب ہوں گے، کچھ 80% ہوں گے، کچھ 50% ہوں گے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کو تولو کہ کون کتنا ان میں سے اچھا ہو سکتا ہے. تو کوئی 100% ہے، کوئی 80% ہے، کوئی 50% ہے، تو پھر تم کو ان لوگوں کو اختیار کرنا ہے جو 50% خراب ہے ان کو پکڑ لو. لیکن میرے محترم دوستوں، اپنے گھروں کا کونا پکڑے بیٹھے رہو گے اور ووٹنگ میں بالکل حصہ نہیں لیں گے تو میرے محترم دوستوں، یہ صرف یہ نہیں کہ ہماری دنیا خراب ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، ووٹ کے ذریعے سے آپ سے کہا جائے کہ ووٹنگ میں حصہ لو، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں حصہ لو، ووٹر لسٹ کے اندر ناموں کا اندراج کیا جا رہا ہے، اپنے ناموں کا اندراج کرا لو. 2019 کا الیکشن آ رہا ہے، اس کے اندر تمہیں گواہی دینا ہے، شہادت دینا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایک کان سے بات سنی دوسرے کان سے نکال دی. تو میرے محترم دوستوں، میرا نہیں بلکہ قرآن کریم کا فرمان ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپاؤ مت، گواہی کو چھپاؤ مت، جس نے گواہی کو چھپایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کا دل گنہگار ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن کریم کا فرمان ہے. اور آگے فرمایا، من كتم شهادة اذا دعي اليها كمن شهد بالزور. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے گواہی کو چھپایا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں حصہ لے، ووٹنگ میں ووٹ ڈال، اور جو 4-5 بندے کھڑے ہیں کسی ایک کو سلیکٹ کر، لیکن پھر بھی وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتا ہے، الیکشن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمن شہید بالزور، گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی، گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی. حالانکہ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین گواہ وہ ہے جو بنا بولے آ کر گواہی دے دے. الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسأل. بہترین گواہ تو وہ ہے، بہترین ووٹر تو وہ ہے جس کو ترغیب دینے کی ضرورت نہ پڑے، بنا ترغیب دیے ہوئے آ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خود آ کر ووٹ دے دے، خود آ کر کسی کے بارے میں گواہی دے دے. یہ بہترین ووٹرس ہیں. تو میرے محترم دوستوں، یہ آپ کو بتایا کہ میں آج 2 ٹاپک کی بات کرنے والا ہوں. ایک تو ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کی شرعی حیثیت. تو ووٹ کی شرعی حیثیت آپ کو قرآن کریم کے ذریعے سے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے بتایا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ آئی تو بس جو پولیٹکس والے جو لوگ ہیں یا جو ایکٹیو ممبر ہیں یا سوشل ورکر جو کام کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے، ہم تو اللہ اللہ والے ہیں. میرے محترم دوستوں، یہ دین کو دراصل ہم نے محدود کر کے رکھا ہے.
ہم دین یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اور اللہ تعالیٰ پیسہ دیا تو حج کر لیے، پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ بانٹ لی، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ماشاءاللہ سب کچھ ہو گیا، ہم دیندار بن گئے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت کے لے کر آئے تھے یہ بڑی پاکیزہ شریعت ہے، اور انسان کے روز مرہ کے صبح سے شام تک، شام سے لے کر صبح تک سارے حالات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے ذریعے سے بتلا دیے ہیں۔ جہاں تک حکومت کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، تو آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ بہترین قسم کے حکمراں اور بہترین قسم کے سیاستداں، بہترین قسم کے پالیٹکس کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنے فضائل عشر مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بہترین حکمراں ہے، بہترین سیاستداں ہے، بہترین پالیٹکس ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پالیٹکس میں کوئی گندگی نہیں ہے، پالیٹکس میں کوئی سیاست نہیں ہے، سیاست میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن گندگی تو ہم لوگوں میں ہے کہ ہمارے جیسے گندے افراد، گندے اشخاص پالیٹکس میں گھس گئے، سیاست میں گھس گئے، حکومت میں گھس گئے، جس کی وجہ سے اس میں گندگی آ گئی۔ تو اس گندگی کو نکالنے کے لیے ہمیں سیاست سے دور نہیں ہونا ہے، پالیٹکس سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ وہاں جو گندگی ہے اس گندگی کو دور کرنا ہے۔ اور وہ گندگی دور کیسے ہوگی؟ ہم تمام لوگ واٹر لسٹ کے اندر اپنے ناموں کا اندراج کرائیں گے انشاءاللہ، اور جب بھی موقع ملے، چاہے چھوٹا الیکشن ہو بڑا الیکشن ہو، جب بھی موقع ملے 100% ووٹنگ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارا انتخاب صحیح انتخاب ہوگا، تو جو غلط انتخاب والے ہیں وہ زیر ہو جائیں گے، اور اچھے لوگ ایوان تک پہنچیں گے، پارلیمنٹ تک پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ عوام کے حق میں اچھے فیصلے کیے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم ہرگز غفلت کی نیند نہ سوئے۔ ہندوستان کے حالات کروٹ لے رہے ہیں، ہندوستان کی اقلیت کے خلاف بڑے خطرناک قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں اقلیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسلمانوں کا نہیں، اقلیت، چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ہر ایک کے خلاف بڑی خطرناک قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے جو حکومت کا چاپلوس ہے، حکومت کا زرخیز ہے، حکومت کا خریدا ہوا ہے، اور وہاں ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کو بدنام کرنے کی، اور جو بدنام ہے ان کو بچانے کی۔ تو میرے محترم دوستوں، ان تمام کاموں کے اندر ہمیں خود اترنا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم جمعیت علماء عمرہ کوسہ کی پلیٹ فارم سے آج تقریباً یہ جو ٹاپک میں بات کر رہا ہوں اسی ٹاپک پہ تقریباً عمرہ کے ہر مسجد کے اندر مکتوب لکھ کر، پورا بیان لکھ کر الحمدللہ ہم نے ہر مسجد تک پہنچایا ہے، اور پوری عمرہ کوسہ کے عوام علماء کرام کو اور ائمہ مساجد سے خطاب مقدمہ درخواست کی ہے کہ آج کے جمعہ اور اگلا جمعہ، جنہوں نے آج کے جمعہ کے لیے اس ٹاپک کو تیاری نہ کی ہو تو اگلے جمعہ کے اندر اس ٹاپک کو تیاری کرتے عوام تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تو میرے محترم دوستو، اور ہم نے الحمدللہ جمعیات کے بھی کچھ سینٹرز قائم کیے، ایک شیخواڑہ میں فاؤنٹن والوں کے سامنے ہے، ایک رشید کمپاؤنڈ میں مسجد سلام کے اندر ہے، ایک گلاب باغ کے اندر سینٹر قائم کیا ہے، جہاں انشاءاللہ ہم ووٹرز جو فارم وغیرہ ہے انشاءاللہ ہم بھی جمع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو فارم آئیں گے وہ حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ سارے کے سارے فارم سلیکٹ کیے جائیں، ان میں سے کوئی فارم ریجیکٹ نہ کیا جائے انشاءاللہ۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ساتھیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات سے بھی معتبر درخواست ہے کہ واٹر لسٹ کے اندر جن لوگوں کے ناموں کا اندراج نہیں ہے اپنے ناموں کا اندراج کرانے میں، اور جن کے نام غلط ہے یا غلط ایڈریس پہ ہونے کی وجہ سے یہاں ان کے نام نہیں پہنچ پا رہے ہیں، وہ اپنے ناموں کی تصحیح کرا دے۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستعينه